اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 97۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فیہ اس میں آیاتن نشانیاں ہیں، بینات روشن، مقام ابراہیم ان روشن نشانیوں میں سے ایک ہے مقام ابراہیم، ومن اور جو بھی داخلہ اس میں داخل ہو گیا، کان آمنا وہ امن میں ہو گیا، کان ہو گیا آمنا امن، وللہ اور اللہ کے لیے، علی پر، الناسی لوگوں، حج البیتی اس گھر کا، من جو استطاع طاقت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلاً پہنچنے کی، ومن اور جو شخص کفر انکار کرے، فإن پس بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے، ان سے العالمین تمام جہان والوں سے۔ گزشتہ آیت کے اندر، آیت نمبر 96 کے اندر آپ یہ سن آئے کہ اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر تھا وہ خانہ کعبہ تھا، اور وہ خانہ کعبہ مکہ میں ہے، اور وہ باعث برکت ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ آج کی جو آیہ مبارکہ ہے آیت نمبر 97، اس کے اندر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس گھر کے اندر روشن نشانیاں ہیں۔ دو اس کی خصوصیات اللہ پاک نے آیت نمبر 96 کے اندر بیان فرمائی۔ بقیہ جو اس کی نشانیاں ہیں یا اس کی عظمتیں ہیں یا اس کی صفات اور خصوصیات ہیں، ان کا ذکر اللہ پاک آیت نمبر 97 کے اندر کر رہا ہے۔ دو خصوصیات جو پیچھے بیان ہوئیں پچھلی کلاس کے اندر، آیت نمبر 96 کے اندر، برکت اور ہدایت تمام جہان والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک آیت نمبر 97 کے اندر فرما رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں روشن۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوں دیوار کو اونچا کرتے جا رہے تھے، یہ پتھر از خود اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ جب بھی ہمارے ہاں کوئی معمار، کوئی مستری مکان تعمیر کرتا ہے، دیوار تعمیر کرتا ہے، تو وہ گو کا استعمال کرتا ہے۔ گو کہتے ہیں جہاں مستری کھڑے ہو کر دیوار کو تعمیر کرتا ہے، تو مستری کو وہ گو خود بنانا پڑتی ہے، اونچی بھی کرنا پڑتی ہے، ساتھ ساتھ اونچی کرتا جاتا ہے وہ۔ لیکن اس پتھر کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ پتھر خود بخود اوپر جاتا تھا، خود بخود نیچے آتا تھا۔ آپ کو جب اوپر جانے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پتھر اوپر جاتا تھا۔ اس پتھر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس پتھر نے اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ثبت کر رکھے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا عکس دیکھنا چاہے تو وہ مقام ابراہیم کو جا کے دیکھ لے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نظر آئیں گے، قدموں کا عکس نظر آئے گا، قدموں کے نقوش نظر آئیں گے، نقوش، کیونکہ اتنی جگہ سے پتھر نیچے ہے، نیچے پتھر کی باقی ساری جگہ اوپر ہے، اور جہاں آپ کے قدموں کے نشانات ہیں وہاں سے پتھر نیچے ہے، تو قدموں کے نشانات بالکل صاف دکھائی دیتے ہیں اس پتھر کے اندر۔ اچھا، اس پتھر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ نصب کیا گیا ہے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے، باب کعبہ کے بالکل سامنے۔ 4-5 صفوں کا فاصلہ ہے، بیچ میں 6-7 صفوں کا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد آگے مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر نصب ہے سنہری جالیوں کے اندر، اور اس پتھر کو مصلی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تو مقام ابراہیم جہاں ہے، اس مقام ابراہیم کی طرف آ کر 2 نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ جب بھی کوئی شخص خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، تو طواف کے بعد اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 نفل ادا کرے مقام ابراہیم کی طرف آ کر۔ اچھا، اب اللہ پاک نے اسی کے ساتھ ایک اور اس گھر کی جو
निशानी है वो ये बयान फरमाई, व मन दखलहु, जो भी इस घर में दाखिल हो जाता है, कान आमिना, वो अमन में आ जाता है, वो हर किस्म के खतरे से महफूज हो जाता है। अगर कोई मुजरिम भी खाना काबा की आकर पनाह ले ले, वो हरम में आ जाए, खाना काबा में आ जाए, तो उसे सज़ा देने की भी इजाज़त नहीं है, उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। हाँ, उसे मजबूर किया जा सकता है कि वो खाना काबा से बाहर निकले, हरम शरीफ से बाहर निकले, मस्जिद हराम से बाहर निकले, तो फिर उसके ऊपर वो सज़ा जारी की जाएगी। अगर कोई कातिल खाना काबा की पनाह ले ले, तो उस कातिल को भी खाना काबा के अंदर कत्ल नहीं किया जा सकता, खाना काबा के अंदर उसे कोई अजियत नहीं पहुंचाई जा सकती। खाना काबा या मस्जिद हराम से उसे बाहर निकाला जाएगा और उसे बाहर निकाल कर सजा दी जाएगी। खाना काबा अमन का निशान है, अमन की जगह है, यहाँ किसी को भी अजियत पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना जायज नहीं है। यहाँ तक कि जब कोई शख्स हालत एहराम में होता है तो वो अपने सर में से जूं निकाल कर, अपने बालों में से जूं निकाल कर उसे भी नहीं मार सकता। किसी कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी को नहीं मारा जा सकता, यहाँ तक कि शिकार नहीं किया जा सकता। अमन की जगह है वो। हत्ता के हुदूद हरम के अंदर कोई जानवर भी किसी जानवर को अजियत नहीं पहुंचाता, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता। आप यूं भी इस बात को समझ सकते हैं कि खाना काबा के आसपास, मक्का शरीफ के आसपास जितने इलाके हैं, वहां बहुत से ऐसे अदवार आए कि खून रेजी होती थी, दंगा फसाद होता था, कत्लो गारत गरी होती थी, लोग दरिंदा सिफत हुआ करते थे। अगर आप ज़माना जाहिलियत को देखें तो उसमें तो इंसानी खून इर्जा हो चुका था, हर एक हर दूसरे का दुश्मन, जानी दुश्मन था। वो हर वक्त तलवारें पकड़ के सफ़र किया करते थे और उनके लिए किसी को कत्ल कर देना, काफिलों को लूट लेना, किसी को मार देना, ये कोई मुश्किल काम नहीं था। वो इसको बड़ा आसान समझते थे और इससे लुत्फ हासिल किया करते थे। उनका एक किस्म का ये खेल था, लोगों को, इंसानी जानों को कत्ल करना, गर्दनें काटना, ये उनका एक किस्म का खेल था, उनका मशगला था, उनका शगफ था। लेकिन जितने भी शदीद ख़राब किस्म के हालात आए, उन ख़राब हालात के बावजूद जो खाना काबा है, जो सहने हरम है, जो हुदूद हरम हैं, वो इंतहाई खून खार हालात के अंदर भी, बहीमाना अदवार के अंदर भी वो हुदूद हरम महफूज रही हैं, वो अमन का ही गहवारा रही हैं। वहाँ अमन कायम रहा है, हर दौर में अमन कायम रहा है। जितने भी जंगी हालात आए, खूनी हालात आए, सख्त से सख्त हालात आए, इंतहाई कठिन हालात आए, जैसे भी हालात आए, खाना काबा अमन का मरकज ही रहा, अमन का मरकज, अमन की जगह, अमन का निशान ही रहा। काफरों ने भी, जाहिलों ने भी, खूनखार दरिंदों ने भी, खूनखार इंसानों ने भी इस जगह पर इंसानों का एहतराम ही किया है और इस जगह का एहतराम ही किया है। यह है इसकी बहुत बड़ी अजमत इस घर की। आप पीछे ये मजमून पढ़ कर आए हैं, सुन कर आए हैं कि काफरों ने भी 4 महीनों को अपने ऊपर हराम कर रखा था कि इन 4 महीनों के अंदर हम खून नहीं बहाएंगे। रजब का महीना, ज़ीक़ाद का महीना, ज़िलहज का महीना और मुहर्रम का महीना। रजब के महीने के अंदर लोग उम्रा करने के लिए आते और जाते थे, और ये जो बकिया 3 महीने हैं, ज़ीक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम, इन महीनों के अंदर लोग हज के लिए आते और जाते थे। तो काफरों ने, जाहिलों ने ज़माना जाहिलियत के अंदर भी अपने ऊपर इन महीनों के अंदर जंग को हराम कर रखा था और इस जगह पर भी उन्होंने अपने ऊपर जंग को हराम कर रखा था। अल्लाह पाक फरमाता है ये अमन का निशान रहा। इसी तरह एक और बहुत बड़ी खुसूसियत है जिसका अगरचे यहाँ जिक्र नहीं किया गया, मैं इशारतन उसका भी जिक्र करना चाहूँगा। एक जगह है जिसको हम बोलते हैं जमरात। मैदान मिना के अंदर ये 3 जमरे हैं, जमरा ऊला, जमरा वुस्ता, जमरा उखरा। यहाँ हर साल हुज्जाजे किराम लाखों की तादाद के अंदर आकर कंकरियाँ मारते हैं। ये कंकरियाँ जब से ये हज शुरू हुआ और जब से खाना काबा है, लोग हज तो कर ही रहे हैं,
تو جب سے یہ حج ہو رہا ہے لوگ کنکر مار رہے ہیں، تو آج تک وہاں کوئی کنکروں کی پہاڑیاں کھڑی نہیں ہوئیں۔ حالانکہ اگر ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں ہر سال اگر آ کر وہاں حجاج کرام ایک ایک بھی کنکری پھینکیں تو یہ تو وہاں کنکریوں کی پہاڑیاں بن جانی چاہیے تھیں۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں اللہ رب العالمین کی جانب سے اٹھا لی جاتی ہیں، غائب کر دی جاتی ہیں۔ جن کا حج قبول نہیں ہوتا ان کی کنکریاں وہاں پڑی رہتی ہیں، اور جن کا حج قبول ہو جاتا ہے تو وہ کنکریاں وہاں سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ اب یہاں اس کی خصوصیت جو میں ذکر کر رہا ہوں، آیات بینات اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تو اس کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عمرہ کرنے والوں، حج کرنے والوں، طواف کرنے والوں اور وہاں پر رکوع و سجود کرنے والوں اور وہاں پر اعتکاف کرنے والوں پر اللہ کریم کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رحمتوں کی وہاں موسلا دھار بارش برستی ہے۔ جو بھی اس گھر کو، خانہ کعبہ کو پہلی نظر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے پورے جسم کے اوپر ہیبت، اللہ کا جلال طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی اس کی زبان اور اس کے حال اور اس کے قال سے جاری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ وہ آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے جس سے اس گھر کے حج کی فرضیت لاگو ہوتی ہے کہ حج کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس اس گھر تک پہنچنے کی طاقت ہو، آنے جانے کے سفری اخراجات ہوں، اور جتنے دن اس نے سفر کرنا ہے اتنے دنوں کے لیے اس کے اہل و عیال کے پاس اخراجات موجود ہوں، راستہ پرامن ہو۔ تو ہر وہ شخص، ہر وہ مسلمان جو مالدار ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور مالدار ہے، اور اتنا مالدار ہے کہ اتنے دنوں کے لیے، جتنے دنوں کے لیے وہ سفر پہ جا رہا ہے، اس کے اہل و عیال کے پاس خرچہ موجود ہو، اخراجات موجود ہوں، کھانا پینا موجود ہو، اور وہ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت اور سکت رکھتا ہو، خانہ کعبہ جانے کے اور خانہ کعبہ سے واپس آنے کے اس کے پاس سفری اخراجات موجود ہوں، تو اس کے اوپر اس گھر کا حج فرض ہو جاتا ہے، اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج البیت، اس گھر کا حج فرض کیا گیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو بھی اس فرض کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے۔ اللہ کو کسی کے عبادت کرنے یا نیک اعمال کرنے کی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ جو حج کریں گے اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ اپنے فائدے کے لیے کریں گے، انہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، آخرت میں اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اسے کوئی عذر بھی مانے نہ ہو، راستہ بھی پر امن ہو، اور وہ اس کے باوجود خانہ کعبہ کا حج نہ کرے، تو وہ چاہے یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر خانہ کعبہ کا حج ادا نہیں کرتا تو اسے ایمان پر موت نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ جو فرض کا انکار کرتا ہے، فرض کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا ومن کفر، کہ وہ شخص جو حج کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے تو اس نے کفر کیا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنے کلام کے اندر غور و خوض کرنے، ترجمہ، تفسیر اور تشریح کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آیت نمبر 97 کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ